عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ چھوٹا سا کلمہ درس ایک تاریخی اور اہم ہے، کیونکہ اس وقت الحمدللہ مدینۃ الرسول میں بیٹھ کر اور اپنی جامعہ اسلامیہ میں بیٹھ کر یہ چھوٹا سا درس میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور بہت عام ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو اس کی فضیلت پر ہمارے دکتور نے کہا کہ چھوٹا سا ایک درس آپ بنائیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ البقرہ میں روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا، اور اس کی اہمیت فضیلت بھی اسی سے ہی نکلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بھی ہے کہ اللہ رب العالمین جب قرآن کریم میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں تو کوئی خاص اہم بات کرنی ہوتی ہے، کوئی اہم حکم نازل فرمانا ہوتا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام، کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، اور یہیں پر بسنے کی فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ نہ سمجھنا کہ پتہ نہیں ہم پر فرض کر دیے گئے ہیں اور یہ ہم پر ایک مشقت ڈال دی گئی ہے، حالانکہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، بڑی بڑی آسانیاں، بڑے بڑے انعامات اس امت پر اللہ رب العالمین نے کی۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور یہ تم پر نہیں فرض کیے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی فرض کیے تھے، جیسے کہ ان پر فرض تھے تم پر بھی فرض کیے۔ اور اس کو فرض کرنے کا، روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ ایک قلیل سی یہ چھوٹا سا درس ہے، تو اس میں ایک قلیل سی بات ہی میں کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اہمیت، اس کی فضیلت دو لحاظ سے دیکھا جائے تو نظر آتی ہے، ایک روحانی لحاظ سے، ایک جسمانی لحاظ سے۔ اس کے فوائد، روزوں کے فوائد آپ کو روحانی لحاظ سے بھی ملیں گے، روحانی یعنی کہ آپ کی روح، آپ کا ایمان، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور جسمانی لحاظ سے آپ کے معدے کو تقویت ملے گی، معدے کے اندر جو بخارات ہیں، جو بیماریاں ہیں، وہ روزوں کی وجہ سے ختم ہوں گی، اور کئی بیماریاں ان روزوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین آپ کی ختم کر دے گا۔ اور ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین ابن آدم کے جو اعمال ہیں، کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں ان کو بڑھاتے ہیں، 10 گنا تک، 70 گنا تک، 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ ہماری نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، جتنی نیت میں اخلاص ہوگا اللہ رب العالمین اس کو بڑھاتے ہیں، الا روزہ، سوائے روزے کے۔ روزے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بھی، یہ بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، یہ چھپا ہوا عمل ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا، کسی کو نہیں پتا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ جزا کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اس کے بدلے جنت عطا کریں گے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، جنت کے جو دروازے ہیں، سب کی مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک خاص دروازہ ہے باب الریان، جو روزے رکھنے والوں کے لیے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ وقت کم ہے، بات لمبی ہو جائے گی، تو ہمیں چاہیے کہ ان روزوں کی اہمیت
اور فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ضائع نہ کریں. اپنی زندگی میں اگر آئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں. اعمال کے لحاظ سے اور مال کو خرچ کرنے کے لحاظ سے یہ بہت ہی اہم ایک مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. و توفیق اللہ باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.